اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوق میں سے انہیں خصوصیت سے منتخب فرمایا اور اپنے انعامات سے اتنا نوازا کہ ان پر ایمان لانے والے مجاہدین نے دین حق کی حفاظت میں جان کی بازی لگا دی تو انہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتے ہوئے اعلان فرمایا جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی حیاتی کا شعور نہیں۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے اور آپ کی نبوت اور صدیقیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ بابل میں آپ کا نام خنوق ذکر کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات سے حضرت شیث علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس طرح آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ کئی علماء نسب نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ کے بعد حضرت شیث علیہ السلام تھے اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کا نور حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات سے انسانیت کو نصیب ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کے باپ کے دادا ہیں۔ بعض اہل علم کا کہنا یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں ہوئے بلکہ ان کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحائف نازل ہوئے تھے، لوگوں کو شریعت کی تعلیم دیتے اور آسمانی صحائف کی تعلیم عام کرتے، گزرتے ہوئے اور آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے اور ان کی تعلیمات کا درس دیتے، اس لیے ادریس علیہ السلام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ادریس سریانی زبان کا لفظ ہے لیکن آپ کا نام خنوخ ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام سفید رنگ کے طویل القامت تھے۔ آپ کا سینہ چوڑا تھا، جسم پر بال کم تھے اور سر پر بڑے بڑے بال تھے۔ آپ کی ایک آنکھ دوسری سے بڑی تھی۔ آپ کے سینہ پر سفید داغ تھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے کا طریقہ جاری کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ پایا اور آپ کی پیدائش کے 380 سال بعد تک زندہ رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ کہنا کہ آپ ابھی زندہ ہیں اور اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ آپ کو زمین پر زندہ اٹھا لیا گیا اور آسمان پر ان کی روح قبض کی گئی تو اس میں اور پہلے قول جیسے حضرت کعب الأحبار رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کی خاطر خضر علیہ السلام کی طرف سفر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعات کو سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے اور حدیث پاک کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور قیادت کے لیے مبعوث فرمایا تھا اور جن پر تورات نازل ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام، نسب، نبوت اور اب تک کی زندگی کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس بارے مختلف اقوال ہیں جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت سے یہاں ذکر کریں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مصر کے بادشاہ فرعون کے بیٹے ہیں جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن یہ بات بہت تعجب خیز ہے۔ علامہ بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے محمد بن ایوب نے روایت کیا ہے کہ یہ دونوں ضعیف ہیں۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مالک کے بیٹے ہیں جو کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ذوالقرنین کے مقدمہ الخیش کے کمانڈر تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا آپ بھی دنیا میں زندہ ہیں؟ تو اس بارے عرض ہے کہ جمہور کی تو یہی رائے ہے کہ اب وہ دنیا میں ہیں۔ اس کی وجوہات مختلف بتائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طوفان کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈیوں کو دفن کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے انہیں قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے آب حیات کے چشمے سے پانی پی لیا تھا، اس لیے ابھی تک زندہ ہیں۔ ان لوگوں نے بعض احادیث بھی ذکر کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ہیں۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کو
जो तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे पहले बाप दादा का भी परवरदिगार है। फिर उन्होंने आपको झुटलाया, पास यकीनन इन्हें पकड़ कर हाजिर किया जाएगा। बहज अल्लाह के बंदे जो के मुखलिस हैं और हमने छोड़कर इनके जिक्र खैर को पीछे आने वालों में सलाम हो इलियास पर। हम इसी तरह जजा देते हैं नेक काम करने वालों को, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से हैं। 4 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जो आज भी जिंदा हैं, 2 जमीन पर यानी हजरत सैयदना इलियास और हजरत सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम, और 2 आसमान पर यानी हजरत इदरीस और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। एक हदीस हम पहले बयान कर आए हैं जिसमें है कि हजरत इलियास और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हर साल रमजान उल मुबारक को बैतुल मुकद्दस में इकट्ठे होते हैं और हर साल हज करते हैं और सिर्फ एक दफा साल में जमजम के कुएं से पानी पीते हैं जो इन्हें आने वाले साल तक काफी रहता है। और हमने वो हदीस भी बयान कर दी है जिसमें आता है कि वो दोनों मैदान अरफात में हर साल एक दूसरे से मिलते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान की इब्तिदाई 83 आयात तैबात में निसारा का रद्द पेश किया है जिनका अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बेटा है। अल्लाह ताला ने इनके जवाब में सूरह अल इमरान की इब्तिदाई 83 आयात में इनका रद्द फरमाया और वजाहत फरमाई कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों में से एक बंदे हैं। इन्हें भी अल्लाह ताला ने इसी तरह रहमो शक्ल की सूरत से नवाजा जिस तरह दूसरे लोगों को शक्ल सूरत से नवाजा है। हजरत हसन बसरी और मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस बादशाह का नाम दाऊद बिन नूरा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए और सूली पर लटका छोड़ दिया जाए। ये फैसला सुनकर यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुहासरा कर लिया जो बैतुल मुकद्दस में घर में थे। ये जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी शब थी। जब यहूदियों के अंदर दाखिल होने की घड़ी आई तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर मौजूद लोगों में से एक शख्स की शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रोज़ोन से निकल कर आसमान पर तशरीफ ले गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान की तरफ तशरीफ ले जाने को इसी घर के बासी अपनी आंखों से देख रहे थे। सिपाही घर में दाखिल हुए और इस नौजवान को पकड़ लिया जिसकी शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी गई थी। वो समझ रहे थे कि यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। बस उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बदले इसी को तख्तादार पर लटका कर कत्ल कर दिया और उसे मजीद जलील करने के लिए कांटों का एक ताज इसके सर पर रख दिया। यहूदियों की बातों में आकर इन नसरानियों ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया जिन्होंने रफ़ा आसमानी का मौजज़ा अपनी आंखों से देखा था। इसी वजह से वो खुली गुमराही में पड़ गए और अक्सर इनमें से राह रास्त को छोड़ बैठे। नाज़रीन ग्रामी, आज की ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।